سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیا جس کا جز پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے میرے محبوب، آپ فرما دیجئے وہ جو علم والے نہیں ہیں اور وہ جو علم والے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں سوال ہے، بلکہ سوال ہے انکار کے جگہ پر، یعنی سوال کی صورت میں رب نے انکار کیا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں، ان سے فرما دیں کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، علم اس دنیا کے اندر دو طرح کا حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک علم جسے عصری علم کہا جاتا ہے، دنیاوی علم، دنیاوی ضرورتوں کا علم۔ اور ایک علم وہ ہے کہ جو رب کی کتاب اور نبی کے فرامین کا حاصل کیا جاتا ہے، جسے دینی علم کہتے ہیں۔ عصری علم، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، معاشرے کی ضرورت ہے۔ آج پڑھے لکھے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، ضرورت ہے، اہمیت ہے، افادیت ہے، وقار ہے، اور انہی سے قوموں کی پہچان ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عصری علوم کے ساتھ ساتھ جو اصل ہے، جو منبع ہے، جو مقصود ہے، جو محبوب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے، کتاب قرآن مجید کا علم، شریعت مصطفیٰ کا علم، احکامات دین کا علم، ضروریات دین کا علم، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ یوں کہیں، ضرورت جن مسائل میں ہے، یعنی جو مسائل ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے ضروری ہیں، طہارت کیسے حاصل کی جائے، پاکی کس طرح حاصل کرتے ہیں، غسل جنابت سے فراغت کے بعد کتنی دیر کے بعد ہمیں غسل کر لینا چاہیے، اس غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہے، سنن کیا ہے، مستحبات کیا ہے، پھر وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو میں فرائض کتنے ہیں، وضو میں سنن کتنی ہے، وضو میں مستحبات کتنے، اور پانی کس طرح کا ہونا چاہیے،
کیونکہ پانی کی تو 7 قسمیں ہیں، جسے ہم پانی تانی کہتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں کہا جاتا ہے المیاہ علی 7 اقسام، کہ پانی کی 7 قسمیں ہیں۔ آسمان کا پانی جسے ہم بارش کا پانی کہتے ہیں، اولوں کا پانی، کنووں کا پانی، پانی کی 7 اقسام ہیں۔ تو کس کس پانی سے وضو جائز ہے، کس کس پانی سے طہارت جائز ہے، کب وضو ٹوٹتا ہے، کن اسباب سے ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے، پھر اس کے بعد نماز آ جاتی ہے۔ نماز کے مسائل، نماز کے فرائض کتنے ہیں، یہ تو اہم ہے۔ نماز کے واجبات کتنے، سجدہ ساو کب، کہاں، کس طرح کیا جاتا ہے۔ نماز کے اندر اگر فرض میں تاخیر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، واجب چھوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے، کوئی رکعت جو فرض ہے وہی فرض رہ جائے تو کیا ہوتا ہے، نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو کس طرح نماز سے باہر نکلنا ہے، کس طرح نماز میں پھر داخل ہونا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ امام کی اقتداء میں ہم نے 2 رکعتیں پائی، 2 نہیں پائی، تو جو 2 نہیں پائی وہ کس طرح مکمل کریں گے۔ سنن مؤکدہ کی تعداد کیا ہے، طریقہ کیا ہے، غیر مؤکدہ کی تعداد کیا ہے، طریقہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ یہ تو میں صرف طہارت، وضو اور نماز پہ بیٹھا ہوں، اگر صرف اسی سبجیکٹ کو لیا جائے تو ہزاروں ایسے مسائل ہمارے سامنے نکلتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ تو صرف ہماری عبادت کے مسائل، صرف میں نماز ہے، نماز جنازہ اور ہو گئی، نماز عیدین اور ہو گئی، تہجد اور ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، نوافل دیگر ہے، ابابین ہے، یہ کس طرح پڑھے جائیں گے۔ استسقاء ہے، یہ کس طرح پڑھی جائے گی۔ کسوف ہے، خسوف ہے، یہ کس طرح پڑھی جائیں گی۔ اور پھر ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں ان کا علم، تو میرے بھائی یہ جتنے مسائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، جن کی ابتداءً ہر مسلمان کو ضرورت ہے، ان مسائل کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کیا ہے؟